آگاہ باغ تقریباً یہاں پہ 11:30 بجے ٹائم ہے میسم زکی صاحب کے پڑھنے کا. حضرات شاعر اہل بیت برادرم جناب ہلال نقوی صاحب، موضوع ہے شہادت. عام طور پر جب شہادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک ہی معنی اجاگر ہوتے ہیں کہ شہادت کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں کسی شخص کا میدان جہاد میں قتل ہو جانا. لیکن شہادت کے بہت سے معنی ہیں. اب ان سارے معنی پر، ان سارے مفاہیم پر ہم آپ سے بات کرنے سے قاصر ہیں. خصوصیت کے ساتھ شہادت کے 3 معنی علماء نے بیان کیے. تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سنیں. شہادت کا لفظ اس کا مادہ ہے شہد ہے. اس کے 3 معنی ہوتے ہیں. شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا. پہلے معنی ہے شہادت کے گواہی دینا. دوسرے معنی شہادت کے ہیں حاضر ہونا. تیسرے معنی شہادت کے بیان کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں بے جرم و خطا قتل ہو جانا. تو سب سے پہلے معنی بیان ہوئے ہیں گواہی دینا. تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شہید کا مطلب ہے گواہ، شہادت کا مطلب ہے گواہی. گواہی دینے والے کو شاہد بھی کہا جاتا ہے اور شہید بھی کہا جاتا ہے. شاہد اور شہید میں بھی کچھ فرق ہے، انشاءاللہ کسی دن عرض کروں گا. لیکن اس وقت آپ اتنا سمجھیں کہ گواہی دینے والے کو شاہد بھی کہا جاتا ہے اور شہید بھی کہا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں مولا علی کو بھی گواہ قرار دیا، رسول اللہ کو بھی گواہ قرار دیا، اور اللہ نے خود اپنی ذات کو بھی گواہ قرار دیا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. تو آئیے آج کی مجلس پر گفتگو اللہ سے شروع کرتے ہیں. اللہ سے گفتگو شروع کرتے ہیں. تو آپ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو گواہ بنانا. قسمیں تو آپ بہت سکھاتے ہیں نا، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، اللہ کی قسم. یہ طریقہ درست نہیں. معصومین نے اس کی مذمت کرنا. آپ کی بات سمجھیں، یہ بات بات پر قسم کھانا اس کی معصومین نے مذمت کرنا. کہنا بیکار. شرعی قسم کیا ہوتی ہے؟ واللہ. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بات بات پہ کہتے ہیں واللہ واللہ واللہ. ابھی یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو یہ جو واللہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے شرعی قسم. قسم ہے شرعی. بہت توجہ کے ساتھ سنیے. واللہ. دوسری شرعی قسم کیا ہے؟ باللہ. یاد رکھیے گا. واللہ. دوسری شرعی قسم کیا ہے؟ بولو بیٹا. باللہ. تیسری شرعی قسم ہے تاللہ. واللہ، باللہ، تاللہ. سمجھا؟ واللہ، باللہ، تاللہ. یہ 3 ہیں شرعی قسمیں. ان قسموں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے قسم کھا کر کوئی عہد کیا جائے، سنیے اس میں کچھ شرائط بھی ہیں، وہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کوئی عہد کیا جائے، کوئی بات کہی جائے، واللہ اگر ایسا ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، باللہ میں اس شخص کو اتنے روپے دوں گا، تاللہ میں اپنی زمین اپنے اس بیٹے کے حوالے کروں گا. اگر شرعی قسم کھا کے کوئی بات اس طرح سے کہی جائے اور پھر انسان اس قسم کو توڑ دے تو اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد علیہ وسلم. سمجھ رہے ہیں؟ اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں وہ کفارہ کیا ہے؟
اور باقاعدہ ایسا کفارہ واجب ہوتا ہے، کچھ معاملات ایسے کہ جہاں کفارہ ہوتا ہے لیکن کفارے کو معین اور متعین نہیں کیا جاتا، جو چاہے وہ آپ نے کفارے میں دے دیا، 10 روپے 20 روپے 30 روپے آپ نے کفارے میں دے دی. لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں کفارے کا تعین ہوتا ہے کہ آپ کو یہی کرنا ہے. مثلا حج میں جو کفارے واجب ہوتے ہیں، آپ کو ایک بھیڑ یا ایک بکرا یا یہ یا وہ یا اونٹ، اس طرح کے کفارے ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہاں بھی کفارے جو ہیں وہ باقاعدہ مقرر. اگر کوئی شرعی قسم کھاتا ہے اور اس کے بعد اس قسم کو توڑتا ہے تو اس کے لیے کفارہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور کھانا بھی یوں ہی نہیں کہ چٹنی روٹی کھلا دی. سنا میری بات، جو لکھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں میں. اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ. میرے خیال میں اوسط درجے کا آپ سمجھ گئے نا، اوسط درجے کا جو آپ کھاتے ہیں، اوسط درجے کا کھانا 10 مسکینوں یا یتیموں کو آپ کھلائیں، یہ ہے کفارہ. کھانا نہ کھلائیں تو 10 مسکینوں کو لباس دیں، کپڑے پہنائیں انہیں، یا پھر ایک غلام آزاد کریں، جو میرے خیال میں آج کل ممکن نہیں. اور اگر ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو 3 دن مسلسل روزہ رکھیں. صلوات محمد محمد علیہ وسلم. اب میرے خیال میں اگر آج کی مجلس کا یہ ٹکڑا یاد رہے گا تو انشاءاللہ کوئی قسم کھائے گا تو سوچ سمجھ کے قسم کھائے گا. لیکن اس میں کچھ مسائل ہے. مسائل کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ قسمیں بھی 3 طرح کی ہوتی ہیں. کچھ غیر ارادی قسمیں ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ منع تو کیا گیا، لیکن جیسے غیر ارادی طور پر لوگ کہتے ہیں واللہ واللہ واللہ، تو یہ قسم منعقد نہیں ہوتی، اس قسم کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں اگر ارادے کے ساتھ قسم کھائی جائے، نیت کے ساتھ قسم کھائی جائے تو اس قسم کی اہمیت ہے. اس کو اگر توڑا جائے تو یہ کفارہ واجب ہوتا ہے. تیسری قسم قسم کی کیا ہے کہ جھوٹی قسم. جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ، اور ایسا گناہ ہے کہ جس کا ازالہ کفارے سے بھی نہیں ہوتا. جھوٹی قسم، یعنی مسئلہ ایسا تھا، آپ نے جھوٹی قسم کھا لی تو یہ نہیں کہ آپ نے کفارہ دے دیا اور آپ کا گناہ ختم ہو گیا. نہیں، گناہ ختم نہیں ہوا. اب اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، توبہ. اب اللہ کو اختیار ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرے یا قبول. لیکن اگر کوئی شخص غصے کے عالم میں قسم کھا لے، غصہ آ گیا اور قسم کھا لی، تو وہ بھی قسم نہیں ہوتی. خدا کے لیے بیدار ہوئیے، وہ بھی قسم نہیں ہوتی. آپ بہت خاموشی سے سننا ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسا کہنا ہے کہ آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے کہ بھائی ہماری فکر وہ ہے کہ جہاں غصے کے عالم میں نہ قسم ہوتی ہے نہ طلاق ہوتی ہے. میں کہا لوگ کہتے ہیں شیعوں میں مدعا ہوتا ہے. یہ مدعا کیا ہے؟ مدعا کیا ہے؟ مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا مدعا کچھ بھی ہو مگر تمہارے نکاح سے مضبوط ہے.